اللهم صل على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم خواتین حضرات. لاسٹ ٹائم کسی صاحب کا ایک کوشچن تھا علم حصولی اور علم حضوری کے بارے میں. میں نے ان سے پرومس کیا تھا کہ میں انہیں وہ لیکچرز تلاش کر دوں گا جس میں علم حصولی اور علم حضوری کا ذکر ہے. وہ 3 لیکچرز میں ہے. 2 لیکچرز تو کتابی شکل میں آ گئے، لیکن ایک لیکچر ابھی تک صرف سیڈیز پر ہے. کسی صاحب نے اپنے جاننے والوں سے شکایت کی تھی کہ مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی، تو ایک عقل مند دوست نے اس سے کہا تھا کہ تم ڈائری پہ نوٹ کر لیا کرو تاکہ تم بھولو نہیں، تو یوں شرمندگی سے بچ جاؤ گے. وہ پھر بھولے باتیں. تو ان دوست نے کہا کہ میں نے تو تمہیں حل دیا تھا اس کا کہ تم ڈائری پہ نوٹ کر لو. تو اس نے کہا نوٹ تو کرتا ہوں. اس نے کہا پھر کیسے بھول گئے؟ اس نے کہا میں ڈائری دیکھنا بھول گیا. تو آج کچھ قصہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ وہ میں نے جس جگہ نوٹ کیے تھے کہ یہ لیکچرز ہیں، وہ لکھا ہوا نوٹ اپنا لانا میں بھول گیا. وہ سی ڈی نمبر 2 میں غالباً 3rd یا 4th لیکچر ہے، لیکچر نمبر 20. اس میں 2nd کویسچن علم حضوری علم حصولی پر ہے. تو سی ڈی نمبر 2 سن لیجئے، اس میں لیکچر نمبر 4 یا 3rd ہوگا اور 2nd کویسچن ہے اس میں. دوسرا لیکچر نمبر 147 ہے، علم لدنی کے ہیڈنگ ہے اس پر. یہ فقیر رنگ میں پیج نمبر 225 پر پرنٹ ہوا ہے. تیسرا کہے فقیر میں ہے اور اس کا نمبر میں بھول گیا ہوا ہوں. وہاں سے انفارمیشن مل جائے گی، لیکن وہاں ٹرمنالوجی میں نے ڈیفرنٹ یوز کی ہوئی ہے، اس کو آسان کیا کہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے ہمارے. لیکن چونکہ ہم لوگ لفظوں کے پیچھے جاتے ہیں، روح کے پیچھے نہیں جاتے، تو شاید ان صاحب کو پھر یہ شکایت ہو جائے گی کہ نہیں صاحب اس میں یہ الفاظ تو استعمال نہیں ہوئے. تو میں عرض کر دوں کہ علم حصولی تو وہ علم ہے جو آپ کے ٹیچر، آپ کے گائیڈ، آپ کے مرشد آپ کو سکھاتے ہیں اور وہ اس کے طریقے بتاتے ہیں. ان طریقوں پر عمل کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات جب آپ اپنی ذات پر اپلائی کر دیتی ہیں، آپ کے رویے، آپ کے معاملات، ہماری ڈیلنگز، وہ جب تبدیل ہونے لگتی ہیں ان معلومات کے نتیجے میں، تو وہ علم کہلاتا ہے. تو یہ وہ علم ہے جس کو ہم اپنے مرشد کی، اپنے استاد کی، اپنے گائیڈ کی بتائے ہوئے طریقوں سے چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس سے جو نتائج ہم اخذ کرتے ہیں اور ان نتائج کے نتیجے میں جو ہماری زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، تو وہ علم حصولی کہلاتا ہے. علم حضوری 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک ٹرم تو علم حضوری کی اس صورت میں استعمال کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا تھا، وہ جینیٹیکلی ہم سب میں ٹرانسفر ہوا ہے. ہر انسان چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کے جینز میں وہ علم موجود ہے. اسے ہم انیٹ نالج بھی کہتے ہیں انگریزی میں. جب ہمارے گائیڈ، ہمارے ٹیچر، ہمارا مرشد ہم پر توجہ ڈالتے ہیں، تو اس توجہ کے نتیجے میں ہمارے قلب کی کیفیت بدلتی ہے اور ہم دنیاوی ڈائمینشن سے نکل کر اسپرچل ڈائمینشنز میں جاتے ہیں. ہمارا قلب
اس کو کایا پلٹ بھی کہتے ہیں اور قلب کا بدلنا بھی کہتے ہیں. وہ قلب کا بدلنا جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن ہے دنیا کی ڈائمینشن سے نکل کر اسپرچل ڈائمینشن میں داخل ہو جانے. تو جب ہم اس میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا جو انیٹ نالج ہے، جو ہمارے اندر موجود ہے علم، وہ باہر آتا ہے، اور اس علم سے ہمیں ان چیزوں کا ادراک ہونے لگتا ہے جن کو ہم جانتے ہی نہیں. تو اس کو اکثر لوگ اس سینس میں بیان کرتے ہیں اپنے تجربات کو کہ I learn from my own self. جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو میں خود سیکھ رہا ہوتا ہوں اپنی ہی بات سے. وہ نالج ہے اندر جس کو ہم انیٹ نالج کہتے ہیں. یہ جو نالج ہے جو اندر سے ابھرتا ہے، باہر آتا ہے، جس کا خود ہمیں ادراک نہیں ہوتا کہ وہ میں تو اس سبجیکٹ کے بارے میں یہ سب جانتا تھا. تو ہم خود سیکھتے ہیں اپنی ہی کہی ہوئی بات سے، خود اپنی ذات سے ہم خود سیکھتے ہیں. تو وہ جو علم کی قسم ہے وہ علم حضوری کہلاتا ہے. اس کی ایک تعریف یہ ہے. دوسری علم حضوری کی تعریف یہ ہے، اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ جب انسان روحانیت اور علم کے اس مقام پر چلا جائے کہ جہاں اسے اجازت مل جائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہو سکتا ہے، اس حاضری کی نسبت سے اس کو حضوری کہتے ہیں. تو علم حضوری یہ دو طرح سے ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ بات ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں دونوں میں. علم کی دونوں صورتیں، اس کو کسی طریقے سے ہم لیں گے، کیونکہ جب ہمارے اندر کا علم باہر آنے لگا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر سے دنیا کی محبت نکل گئی ہے، ہم رب کی طرف رجوع کر گئے ہیں، اور ہمارے اندر وہ پاکیزگی پیدا ہو گئی ہے جو ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں حاضری کے لیے. وہ پاکیزگی پیدا ہو گئی، وہ طہارت حاصل ہو گئی ہے. روح کی طہارت علم سے ہوتی ہے. تو جب وہ علم اجاگر ہو جاتا ہے تو ہم اس مقام پر چلے جاتے ہیں کہ کسی انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضری کی اجازت ہو جائے. تو جب تک وہ علم اندر کا جو علم ہے وہ ابھر کر نہیں آئے گا باہر، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہونا شروع ہو جائے گا، ہم چیزوں کو دیکھنا نہیں شروع کر دیں گے. اسی لیے الہام، کشف اور علم غیت، یہ تینوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. جب تک یہ تینوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو جائیں گی علم حضوری حاصل نہیں ہوتا. اس مقام پر نہیں جاتا انسان کہ جہاں اس کا اندر کا علم جو اس کے جینس میں ہے وہ ابل کر باہر نہیں آتا. اور جب وہ اس مقام پر نہیں جاتا تو اس کو حضوری کی اجازت نہیں ہوتی. اسی نسبت سے یہ علم حضوری کہلاتا ہے. وہ بات دونوں ایک ہی ہے، کسی طرح کہہ لیجیے اس کی. تو یہ علم حضوری ہے. یہ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ کسی صاحب نے کہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ راہ سلوک پر چلنے والا شخص جب علم کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اسے سوتے یا جاگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اقدس میں حاضری کا عزم عطا ہو جائے تو گویا یہ علم حضوری ہے جو خالصتاً رب تعالیٰ کی عطا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا علم حضوری سے مراد علم لدنی ہے اور علم حصولی سے مراد کسبی علم یا ایکوائرڈ نالج ہے؟ یہ میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا. اگر اس کے باوجود کہیں کوئی اس میں شک ہو تو ابھی کوئی جن صاحب کا وہ سوال تھا وہ اسے کاؤنٹر کوشچن کر لیں، میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. یہ کسی صاحب کا سوال ہے کہ ایک شخص جو کہ ساری عمر نماز روزے کا پابند رہا ہو اور اپنی اولاد کی تربیت بھی دینی ماحول میں کی ہو، مگر آخر عمر میں تقریباً 75-80 سال کی عمر میں اس کے کنسیپٹس اسلام کے بارے میں کچھ گڑبڑ ہو جائیں تو ایسی صورتحال میں اس کی اولاد کی کیا ذمہ داری ہوگی اور ان کے بارے میں کیا فکر مند ہونا چاہیے؟
ہمیں اپنے والدین کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. یہ صورتحال جو انسان نے بیان فرمائی ہے، اس کے بارے میں انسان کو کنسرن تو ضرور ہونا چاہیے کہ میرے والد ہیں، اور والد ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، ترمذی میں کوٹ ہوئی ہے، کہ باپ جنت کا ایسا دروازہ ہے جسے کھونا نہیں چاہیے. اور دوسرا ایک حدیث جو میں نے جب کلاس 6 میں تھا اس وقت پڑھی تھی، کہ جس کے والد اس سے ناراض ہوئے گویا رب اس سے ناراض ہو گیا. کوئی والد کا یہ مقام ہے. اس کے بہت سے طریقے ہیں، ان کو ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے سمجھایا جا سکتا ہے. جیسے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں موجود تھے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی وہاں وضو کر رہے ہیں، لیکن اس وضو میں ان سے غلطی ہو گئی ہے. تو جب وہ صاحب وضو سے فارغ ہوئے تو جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں وضو کرنے لگا ہوں، تو پلیز ذرا دیکھ لیجیے گا کہ کہیں میں وضو میں غلطی تو نہیں کرتا. تو ان کے سامنے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، تو وہ بزرگ تھام گئے کہ وہ غلطی ان سے کہاں ہوئی تھی، اور اس بچے نے کس خوبصورتی اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے. تو والد تو بہت قابل احترام رشتہ ہے. ویسے بھی اگر دشمن بھی کوئی عمر میں بڑا ہے تو اس کے ساتھ انسان کے معاملات کچھ اسی انداز میں کیے جانے چاہیے کہ ان کی عزت و تکریم میں کوئی فرق نہ آنے پائے. دشمنی میں بھی یہی انداز رکھنا چاہیے انسان کو. تو اگر آپ کے والد صاحب کے کنسیپٹس کہیں کچھ گڑبڑ ہو گئے ہیں، پریشانی کی بات نہیں. کوشش کیجیے کہ ایسی کتابیں جو کنسیپٹس کو کلیئر کر دیں وہ انہیں تحفتاً دے دیں کہ یہ میں نے پڑھی ہے. آپ کی کیونکہ دلچسپی بہت رہی ہے مذہب سے، تو مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ اسے پسند فرمائیں گے، آپ یہ پڑھ لیجئے. تو امید ہے انشاءاللہ ان کے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے. یہ ایک سوال ہے کہ اکثر اہل علم کی رائے ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جبکہ بعض اہل علم انہوں نے مثال دی ہے، ایک عالم کا نام انہوں نے کوٹ کیا جو میں نہیں پڑھوں گا، کہ نزدیک اسلام ضابطہ حیات نہیں ہے. آپ کے نقطہ نظر سے اسلام اگر واقعی ہی ضابطہ حیات ہے تو یہ کس مفہوم میں ضابطہ حیات ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات شروع کرنے سے پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم لوگ somehow or the other صرف الفاظ کو دیکھتے ہیں. ہم الفاظ کی روح یا جس مقصد کے لیے وہ الفاظ ادا کیے گئے ہیں اس مقصد کو گہرائی سے نہیں دیکھتے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم کنفیوز ہوتے رہتے ہیں. اسلام کے بارے میں کوئی اظہار خیال کرنے سے پہلے اگر میں یہ جان لوں کہ ضابطہ حیات کس کو کہتے ہیں تو شاید میرے لیے معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. مجھے اس پر سوچنا ہی نہیں پڑے گا کہ اسلام ضابطہ حیات ہے یا نہیں. ضابطہ حیات وے آف لائف کو کہتے ہیں، زندگی گزارنے کے ایک ڈھب کو کہتے ہیں. زندگی گزارنے کے ایک ڈسپلن کو، جس ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزاری جانی چاہیے اس کو ضابطہ حیات کہتے ہیں. جب یہ ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جائے کہ ضابطہ حیات کس کو کہتے ہیں تو پھر یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا اسلام ہمیں صرف یہ سکھاتا ہے کہ عبادت کیا ہے اور کون کون سی عبادات ہمیں صبح سے شام تک کرنی ہے،
اگر تو وہ صرف یہ سکھاتا ہے کہ رب کیا ہے، اس کی عبادت کیسے کی جانی چاہیے اور ہم پر کون کون سی عبادت فرض ہے، تو پھر تو وہ مذہب ہے، پھر دین نہیں ہے۔ لیکن اگر اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھوئے جائیں اور ہاتھ دھونے کے بعد انہیں کسی کپڑے سے پوچھا نہ جائے، کھانا پلیٹ میں سے اپنے سامنے سے لیا جائے، زیادہ آگے تک نوالا نہ اس میں ڈبویا جائے، نوالا چھوٹا لیا جائے اور منہ میں رکھنے کے بعد منہ بند کر کے اسے چبایا جائے تاکہ آواز پیدا نہ ہو، سویا جائے تو داہنی کروٹ سویا جائے، جوتا اگر پہننا ہے تو پہلے کون سا پاؤں پہنا جائے گا اور کون سا بعد میں، جوتا اگر اتارنا ہے تو کون سا جوتا پہلے کس پاؤں کا اتارا جائے گا اور کس پاؤں کا بعد میں، مسجد میں انٹر ہونا ہے تو پہلے پاؤں کون سا اندر جائے گا، گھر میں ہم نے داخل ہونا ہے تو ہم اپنا گھر سمجھ کے بغیر نوک کیے داخل ہو جائیں یا اپنے گھر میں بھی نوک کر کے داخل ہوا جائے، کسی کے گھر جائیں تو اس کو باہر بلانے کا طریقہ کیا ہے، کپڑا کیسا پہنا جائے، سو آن سو فورتھ، زندگی کی یہ تمام چیزیں جن سے واسطہ پڑتا ہے۔ حالت جنگ میں ہیں تو ہمیں جنگ دشمن کے ساتھ کیسی کرنی ہے، میدان جنگ میں جب ہتھیار اٹھا لیے جائیں ایک دوسرے پر تو ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے، دشمن اگر ہتھیار رکھ دے تو ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے، پڑوسی سے کیسے بیہیو کیا جائے گا، سڑک پر کیسے چلا جائے گا۔ اگر یہ سب بتاتا ہے اسلام اور ساتھ ساتھ عبادات کا پہلو بھی کور کرتا ہے تو پھر وہ دین ہے، مذہب نہیں ہے، پھر دین ہے۔ اور دین اس کو کہتے ہیں جو ہماری پوری زندگی کے بارے میں احکامات ہمیں پرووائڈ کر دیتا ہے۔ چونکہ ایک بڑے عالم صاحب کا اس میں ذکر ہے، وہ بہت بڑے عالم ہیں، فقیہ ہیں، میں تو ان کے ہوا کو بھی نہیں پہنچ پاتا، ان کا شیر نہیں ہوں، اسی لیے ازراہ ادب میں نے ان کا نام نہیں پڑھا، تو میں ان کی کہی ہوئی بات سے اختلاف تو نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میرے پاس علم ہے نہیں، جانتا نہیں، کچھ نہیں، میں نے معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اسلام مذہب ہے یا دین، اسلام مذہب ہے یا ضابطہ حیات ہے، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ اور کسی صاحب کے پاس اگر کچھ سوال کوئی صاحب کرنا چاہیں تو۔ آپ کو ابھی ذکر کر رہے تھے کسی نے آپ سے علم حضوری کے متعلق پوچھا، تو ہم اور ظاہر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو فالو کرنا اور پھر وہ ہم انہی کے حضور میں ہوتے ہیں اور یہ علم حضوری ہے، تو لیکن یہ 6 دن اور 23 گھنٹے ہم جی حضوری میں رہتے ہیں، تو 1 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو یہاں بٹھا کے ہم نے یہ سوال کر دیا کہ علم حضوری، تو ہم اس کو کم کیوں نہیں کرتے جی حضوری کو، اپنے افسر کی کر رہے ہوں یا اپنے انٹرسٹ کے لیے کسی کی بھی کر رہے ہوں، تو پھر وہ علم حضوری کا کیا فائدہ؟ کم سے کم چلو 1 دن وہ کر لیں، 6 دن کے رہ لیں، تو 1 گھنٹے کے لیے یار لیٹس بی پریکٹیکل، ہم امپلیمنٹ، ہم اپنے آپ کو ہپوکریسی میں نہ جائیں۔ تو آپ اس کے متعلق کچھ روشنی ڈالیں تاکہ میں اس جی حضوری سے یہ بدقسمتی سے ہم ایسی طرف چلے گئے جہاں ہم علم نافع نہیں ڈھونڈتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگی ہے ایسے علم کی جو نافع نہ ہو۔ علم نافع وہ ہے جس سے انسان کو فائدے ملتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں بحث مباحث میں مبتلا ہوتے ہیں یا ان چیزوں کو
ڈھونڈتے رہتے ہیں جن کی ضرورت بہت ایڈوانس اسٹیج پر جا کے پڑتی ہے. اور یہ رویہ صرف علم کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ somehow or the other یہ چیز ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے کہ ہم ظاہری چیزوں پر توجہ زیادہ دیتے ہیں، کاسمیٹک ٹریٹمنٹ میں زیادہ ہم بلیو کرنے لگے ہیں، جبکہ در حقیقت مجھے پریشانی یہ ہونی چاہیے کہ مجھ سے جن چیزوں کی پوچھ گچھ سب سے پہلے کی جائے گی، جن چیزوں پر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ مجھے جنت میں بھیجا جانا ہے یا مجھے ادروائز، میں ان کی فکر کر لوں. ہم بحث مباحثے کی خاطر ایسی چیزوں کو، ایسے پوائنٹس کو جاننے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم اہل محفل کو سرپرائز دے سکیں، ان پر اپنی دھاک بٹھا لیں. ورنہ یہ جو علم حضوری ہے یہ تو بہت ہی ایڈوانسڈ لیول کی بات ہے. اس سے پہلے میرے لیے پریشانی کی بہت سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں مجھے فکر مند ہونا چاہیے کہ میں نماز کا پابند نہیں ہوں، میں روزے پورے اہتمام کے ساتھ نہیں رکھ پاتا، میں حج اس طرح سے نہیں کرتا جیسے حج کیا جانا چاہیے، جیسے اس کا حق ہے، میں زکوٰۃ پوری نہیں دے پاتا، میرے پڑوسی مجھ سے ہمیشہ تنگ رہتے ہیں، دوسرے روڈ یوزرز ان کے لیے میں مشکل کا باعث بنا رہتا ہوں. میں اپنے گھر میں اس طرح سے زندگی گزارتا ہوں کہ میرے گھر میں چلنے والا ٹی وی، بجنے والا ریڈیو، میرے بچے وہ اس قدر شور مچاتے ہیں کہ میرے پڑوسی ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں. مجھے آج تک یہ توفیق نہیں ہوئی کہ میں اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں یہ معلوم کر لوں کہ وہ کس حال میں ہے. میں نے آج تک کبھی نہیں سوچا، عمر گزر گئی ہے کہ میں قدم قدم پر ملکی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہوں، تو مجھے اس کے لیے اللہ کے حضور آنسریبل ہونا ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان مجھ پر دو قوانین کا احترام بڑا لازم ہے. ایک تو قانون رب، اور پھر لا آف دی لینڈ، جس ملک میں میں رہتا ہوں اس کے قوانین کے لیے بھی میں جواب دوں. تو میں صبح سے شام تک خلاف ورزی کرتا رہتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں پاس ٹائم ہابی کے طور پر غیبت میں مبتلا ہر وقت رہتا ہوں. یہ سب میں کرتا ہوں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے نامہ اعمال پر گناہوں کی سیاہی پھیرتے چلے جا رہے ہیں. تو روز محشر جب میرا اعمال نامہ میرے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس وقت مجھے یہ احساس ہوگا کہ میرے نامہ اعمال میں سوائے گناہوں کی سیاہی کے اور کچھ نہیں ہے. جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے، مجھ سے قطعی طور پر کہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا میرا جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ کرتے وقت کہ تم علم حصولی اور علم حضور کی تاریخ جانتے ہو. اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما دے، مجھ پر کرم فرما دے، اور مجھے یہ سمجھ عطا فرما دے کہ میں ان چیزوں کو پہلے دیکھ لوں جن کی بنیاد پر سزا و جزا کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور میں ان کو ٹھیک کر لوں، اور خوشامد بھی انہی میں سے ایک زہر ہے جو میری زندگی کو آلودہ کیے ہوئے ہے. میں معمولی سے دنیاوی فائدے کے لیے جی حضوری کرتا رہتا ہوں، اس کی بغیر یہ خیال کیے کہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کتنا بڑا جھوٹ ہے اور وہ میرے گناہوں میں کتنا اضافہ کر رہا ہے.
اللہ تعالیٰ کسی طرح سے اگر مجھے یہ سمجھ عطا فرما دے کہ میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی میں ٹھیک کر لوں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ میرا رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اب اس پہ ایک ریکویسٹ دعا کرتے ہیں کہ ہم دین عمری کو کم کر لیں۔ مجھے دعا کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں دعا ضرور کر دوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دعا کے بارے میں بھی تو میں غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں کا شکار ہوں۔ وہ معاملات جو رب تعالیٰ نے ہماری کوشش سے مشروط کر دیے ہیں وہ بغیر کوشش کیے محض دعا سے نہیں ہوتے، اس کے لیے ہمیں خود کوشش کرنا ہے۔ جو اعمال کا معاملہ ہے، سزا و جزا کا فیصلہ میرے اعمال پر ہونا ہے، اور اعمال دوسرے معنوں میں میری حرکات کا نام ہے۔ اگر میں نے اپنے اعمال درست کرنے ہیں تو وہ بذریعہ کوشش ہونے ہیں۔ دیکھیے پورے قرآن میں آپ قرآن کو پڑھ جائیے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، الف لام میم سے لفظ ناس تک پڑھ لیجئے، یہ تو وہاں تحریر ہے کہ رب دعائیں سننے والا ہے، رب دعا سنتا ہے، تم رب سے دعا مانگو وہ سنے گا، رب عطا کرنے والا ہے، یہ جگہ جگہ بیان ہے۔ لیکن یہ کہیں تحریر نہیں کہ ایمان والو ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ دعا کرتا ہے، بلکہ اس کے برعکس قرآن میں یہ تحریر ہے کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ میں نے آج کل ہر چیز کا ایک حل ڈھونڈا ہوا ہے، وہ ہے دعا۔ بچے کی تربیت کرنا میرا کام ہے، میری ڈیوٹی ہے، میں اس کے لیے آنسریبل ہوں اللہ تعالیٰ کو، مجھ سے پوچھ گچھ ہو جائے گی اس کی، لیکن میں توجہ نہیں دیتا، اور جب بچہ بگڑتا ہے تو میں آپ جیسے کسی نیک انسان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں گھنٹوں کہ دعا کریں میرا بیٹا سدھر جائے۔ میں نفی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی دیوی تعلیم کی، وہ میری ڈیوٹی تھی جس کے لیے میں اللہ کے حضور آنسریبل ہوں کہ میں اپنی اولاد کی تربیت صحیح کروں، اور اگر وہ بگڑ گیا ہے تو مجھے کوشش کر کے اسے سنوارنا ہے۔ میں اگر نماز نہیں پڑھ سکتا تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے نفس سے لڑوں اور نماز وقت پر ادا کروں، لیکن میں تو آج کل یہی کام کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کسی نیک آدمی کو پکڑ لوں گا، اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں گا، دعا کیجئے میں نماز پڑھ لیا کروں، اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ یہ صاحب مجھے جلدی فارغ کر دیں دعا کر کے، اور میں ذرا کیسینو جا کے فوری طور پہ تھوڑا سا جوا کھیل لوں، اس کے لیے کوشش کروں گا۔ دعا میں نماز کی ان سے کرا کے گھر چلا جاؤں گا۔ تو یہ جو کوششوں سے مشروط کر دیے رب تعالیٰ نے کام ہمارے، اور جس کے جزا و سزا کا فیصلہ اعمال پر ہونا ہے، دعا اس میں مددگار ہے، دعا کی جانی چاہیے، لیکن کوشش کے بعد رب سے توفیق مانگی جانی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ تو مجھے توفیق بخش دے کہ میں تیرے کہے پر عمل کر سکوں، لیکن انحصار میرا 100% دعا پر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مجھے وہی کچھ ملے گا قرآن کے فیصلے کے مطابق، مجھے وہی کچھ ملے گا جس کے لیے میں کوشش کروں گا۔ تو یہ جی حضور کی عادت اگر مجھے اپنی چھوڑنی ہے تو محض میری دعا کام نہیں آئے گی، میں لفظ محض استعمال کر رہا ہوں کہ محض دعا کام نہیں آئے گی، مجھے اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی کہ میں جی حضوری کی عادت چھوڑ دوں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ میں کوشش کر رہا ہوں تو میری مدد فرما دے، مجھے توفیق عطا فرما کے میں یہ چھوڑ دوں، لیکن کوشش پہلے۔ کوئی اور صاحب سوال کرنے کا ادھر مائک دے۔ السلام علیکم سر، آپ سے اسلامک اکنامک سسٹم کے بارے میں
پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کیا ہے اور اسے قائم کس طرح کیا جائے. میں نے ریسنٹلی ایک کانفرنس اٹینڈ کی تھی تو اس میں ایک اسپیکر نے بڑی چیز مینشن کی کہ جی اس میں سوشلزم کی تمام اچھائیاں ہیں اور کیپٹلزم کی تمام اچھائیاں، مگر چیز سمجھ نہیں آئی کہ اسلامک اکنامک سسٹم ہے کیا اور قائم کس طرح کیا جائے. تھینک یو. صرف اکنامک سسٹم نہیں اسلام میں، بلکہ اور بہت سی چیزیں ہماری زندگی سے جو تعلق رکھتی ہیں. بلکہ یوں کہیے زیادہ صحیح یہ ہوگا کہ اسلام نے بنیاد رکھی ہے تمام چیزوں کی خوف خدا پر، اللہ کے سامنے جواب دہی پر. اسی لیے ایک بات میں کہا کرتا ہوں، اور شاید وہ بات کہنے کے پیچھے ایک چیز یہ ہے کہ بقول جناب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اہل علم یا علماء حضرات اہل عقل ہیں اور فقیر اہل عشق ہیں. عقل لاجک کا راستہ پکڑتی ہے، عشق صرف دل کا کہا مانتا ہے، جذبے کا نام ہے، اور جذبے میں عقل کا کوئی کام نہیں ہے. تو جو اہل عشق ہیں وہ تو یہ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد اللہ سے محبت پر ہے، اور چونکہ انسان رب سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ ڈر ہر وقت رہتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. وہ انسان اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے ہر وقت اس کی بات مانتا رہتا ہے. ساری فلسفی اسلام میں یہ ہے، کیونکہ اسلام میں ایک دوسرے کے کام آنے کی تلقین ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تلقین ہے، خود بھوکا رہ کے دوسرے کو کھانا کھلانے کی تلقین ہے، اپنی ضروریات روک کے دوسروں کی ضروریات کے لیے وسائل فراہم کر دینے کی تلقین ہے، سنت ہے. تو اس کا اکنامک سسٹم اصل میں اللہ سے محبت اور اللہ کی ناراضگی کے خوف پر ہے کہ اگر میرے پاس فالتو پیسہ ہے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے ایسے مسلمان بھائی کو دے دوں، چاہے قرض حسنہ کے طور پہ ہی دوں، جو وسائل سے تہی دامن ہے. اور اس پر یہ فرض ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی نے برے وقت میں اس کی مدد کو آیا ہے تو جو ہی اس کی ضرورت پوری ہو وہ پیسہ اسے لوٹا دے. اگر پارٹنرشپ کرتا ہے تو پوری دیانتداری کے ساتھ بزنس کو چلا لے اور نفع اور نقصان میں اس کو شریک کر لے. لیکن جو ماڈرن سسٹمز ہیں ہمارے، جو اکنامک سسٹمز انٹروڈیوس ہوئے ہیں، چاہے وہ سوشلزم ہو یا کیپٹلزم ہو، اس کی بنیاد خوف خدا پر نہیں ہے. اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ میں اتنا حاصل کروں گا جتنا میں اپنی طرف کھینچ سکتا ہوں، یا دوسرے لفظوں میں وہ ٹگ آف وار ہے کہ جتنا مجھ سے ادھیڑا جا سکتا کسی کو میں ادھیڑ لوں. تو یہ کنسیپٹس دونوں بالکل مختلف ہیں ایک دوسرے سے. سوشلزم کی اچھائیاں جس کو ہم اچھائی گنتے ہیں وہ غیر فطری چیز ہے کہ ہر انسان خواہ وہ کتنا ہی تعلیم یافتہ ہے، کتنا ہنر مند ہے، کتنا عقل مند ہے، ڈس ریگارڈ ہے اس کے لیے. ایک مزدور بھی وہی تنخواہ لے گا جو ایک MBBS ڈاکٹر، ایک مزدور بھی اسی حال میں رہے گا جس حال میں ایک چارٹرڈ انجینئر. یہ فطرت کے منافی بات ہے. اسلام یہ گارنٹی تو کرتا ہے کہ مسلمان اسٹیٹ ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی
کہ ہر شخص کو اس کی بنیادی ضروریات فراہم کر دی جائیں، لیکن اسلام اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ انسان اپنی قابلیت، سمجھ، عقل کو بروئے کار لا کر کس حد تک کمائے، اس سے آگے نہ کمائے۔ جو جتنا کمانا چاہتا ہے وہ کما لے، اس کے آگے پھر فرائض اور ہو جائیں گے بندے کے، کہ اگر رب نے اس کو وافر رزق عطا فرمایا ہے تو اپنی جائز ضروریات پوری کرنے کے بعد جو بقایا ہے وہ دوسروں کے کام آ جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی سب سے بڑی مثال ہیں، حضرت سلمان فارسی اس کی مثال ہیں۔ سوشلزم میں تو ہر ایک کو ایک سا ملے گا، چاہے وہ کوئی ہے، تو اونٹ کو بھی اتنا ہی کھانا ملے گا کھانے کو جتنا ایک بھیڑ کو ملتا ہے۔ کیپٹلزم میں بے رحمی ہے، آپ جتنا کسی کو ادھیڑ سکتے ہیں ادھیڑ لیجیے، جو بھی حربہ استعمال کر کے آپ ادھیڑ سکتے ہیں ادھیڑ لیجیے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام میں تو کاروبار کے اندر بھی سچائی اور دیانت پہلی شرط ہے۔ تو میں نہیں سمجھ پاؤں گا، لیکن جن صاحب نے بھی کہا یقینی طور پر پڑھے لکھے آدمی ہوں گے، ایسے موقع پر مجھے اپنی کم علمی اور پڑھے لکھے نہ ہونے کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں کسی پڑھے لکھے آدمی کو چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن اپیرنٹلی جو کچھ میں سوچ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ سوشلزم کی خوبیاں اور کیپٹلزم کی خوبیاں، اسلام ان دونوں سے کہیں زیادہ بلند تر ہے۔ نہ تو کیپٹلزم والی بے رحمی ہے اسلام میں، نہ سوشلزم والی نا انصافی ہے اس میں۔ جو کچھ ہے والنٹیئر ہے، آپ کو والنٹیئر کرنا ہے اپنے آپ کو، کہ اپنی دولت جو فالتو ہے ضرورت سے زیادہ، وہ آپ اپنی خوشی سے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے ان بھائیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ان بھائیوں کو دے دیتے ہیں جو لیس فارچونیٹ ہیں اس معاملے میں۔ اور اس کے ساتھ ایک زبردست پابندی یہ ہے کہ جو آدمی نیکی کرنے کے بعد جتائے، رب اس کی نیکی اس کے منہ پر دے مارتا ہے۔ یہ پابندی ہے کہ ایک ہاتھ سے دے، دوسرے کو پتہ نہ چلنے دے کہ میں نے دیا کسی کو کچھ۔ لینے والے پر یہ پابندی ہے کہ جو تمہارے ساتھ نیک سلوک کرے اس کی اس نیکی کو پھیلاؤ، لوگوں میں بیان کرو۔ ان تمام چیزوں کے تناظر میں آپ اگر دیکھیں گے تو اسلام کا اکنامک سسٹم کچھ اور ہے، وہ ہے خوف خدا، رب سے محبت۔ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے مذاہب کو آپ اور مین میڈ سسٹمز کو بھی آپ سٹڈی کر لیجئے تو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اسلام کا پینل کوڈ سب سے مختصر ترین پینل کوڈ ہے، جبکہ ہم ہمیشہ ایک بات پر زور دیتے ہیں کہ اور کچھ لاگو ہو یا نہ ہو لیکن پینل کوڈ لاگو ہو جائے اسلام کا ملک میں۔ پینل کوڈ سب سے بعد میں نازل ہوا تھا، پہلے تو اور چیزیں نازل ہوئی ہیں، اسی ترتیب میں امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے، اسلام کو امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ اگلی اتوار تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں بشرط زندگی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔